پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو ایک بار پھر صبح 6 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سارا عزت جلال اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیتے ہیں اور آئیں اس کی تعریف کریں، اس کی عبادت کریں۔ جب ہم صبح عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنا پہلا وقت، اپنی پہلی ملاقات، اپنا پہلا دھیان اور اپنی پہلی سوچ اور اپنا آپ کا آغاز اپنے خداوند سے کرتے ہیں، اور جن کا آغاز خدا سے ہوتا ہے وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، اگر آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھیں یا بائبل مقدس کے آغاز کو دیکھیں تو وہ خدا سے ہوا ہے، اور اگر آپ متی کی انجیل کو دیکھیں تو وہ یسوع سے ہوا ہے۔ اور ضرور ہے کہ جب میرے اور آپ کا آغاز ہو ہر صبح کا تو وہ یسوع سے ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جن کا آغاز خداوند سے ہوتا ہے یقیناً وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں، اور خدا اپنی قدرت کو، اپنے فضل کو، اپنے جلال کو ان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جہان میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کی حضوری، اس کا فضل، اس کا پیار چاہیے۔ ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ آئے خدا کی شکر گزاری کریں، گاتے ہوئے خدا ان کی پرستش کریں گے۔ جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی اے خدا۔ جیون ملیا ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری برکت آئی اے خدا۔ او بندھن ٹوٹ کے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے اے خدا۔ او جیون ملیا آشیش ٹھہری برکت آئی اے خدا۔ او بندھن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے اے خدا۔ میری ٹال او بن جاندا، میری ٹال او بن جاندا، خیال رکھدا ہر پل دا، میرے دکھ سکھ دا ساتھی میرے نال چلدا، میرے دکھ سکھ دا ساتھی میرے نال چلدا۔ اونا اکنا اونا تھکنا کرانگا مہما اے خدا۔ اونا میں تھکنا نہ میں اکنا کرانگا مہما اے خدا۔ او جیون ملیا آشیش ٹھہری برکت آئی اے خدا۔ او بندھن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے اے خدا۔ او میری ٹال او بن جاؤں
ख्याल रखदा हर पल दा, ओ मेरी टाल ओ बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा, ओ ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा ऐ खुदा, ओ ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ईमान जो मैं तरिया, भला यसू दा फड़िया, ईमान जो मैं तरिया, भला यसू दा फड़िया, ओने तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करिया, ओने तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करिया, ढाबे चढ़ गए डूबे तर गए, दुश्मन हार गए ऐ खुदा। ग्लोरी गाइए मेरे साथ, दावे चढ़ गए डूबे तर गए, दुश्मन हार गए ऐ खुदा। ताली बजाकर जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ते आई ऐ खुदा, ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी, बरकत आई ऐ खुदा, ओ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए ऐ खुदा। यसु जीवन दा तरिया, विच चाहना तरना, यसु जीवन दा तरिया, विच चाहना तरना, मैनू पापा चो कढिया, हथ यसू ने फड़िया, मैनू पापा चो कढिया, हथ यसू ने फड़िया, ओ ना कोई लभ्या ना कोई होना, तेरे जया सोना ऐ खुदा, ओ ना कोई लभ्या ना कोई होना, तेरे जया सोना ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी, बरकत आई ऐ खुदा, ओ बंधन टूट गए, अथरू सुख गए, गम भी मुक गए ऐ खुदा। ओ मान जो मैं तरिया, भला यसू दा फड़िया, ईमान जो मैं तरिया, भला यसू दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करिया, उन्हें तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा है करिया, दावे चढ़ गए डब्बे तर गए, दुश्मन हार गए ऐ खुदा, दावे चढ़ गए डब्बे तर गए, दुश्मन हार गए ऐ खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी
گہری برکت آئی آئی اے خدا جیون ملیا ملیا آشیش گہری گہری برکت آئی آئی اے خدا آمین۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں۔ آئے تلاوت خداوندی کریں گے، بیٹھیے، تشریف رکھیے اور انجیل مقدس کو نکالیے۔ انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں اس کا ہم 7واں باب دیکھیں گے۔ کل ہم نے 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا تھا۔ آج ہم 15ویں آیت سے 20ویں یا 21ویں آیت 5 سے 6 آیات کو دیکھیں گے۔ تو آئیں تلاوت خداوندی کریں۔ انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم 20ویں 21ویں آیت نومی بھائی کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کریں گے۔ آئیں تلاوت خداوندی کریں، میرے ساتھ نکالیے آگے بھی۔ ہاللیلویہ۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 7واں باب اور 15ویں آیت۔ جی۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا دے، اور اے مرد، تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا دے۔ مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے، اسی طرح وہ چلے۔ اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں، جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو مختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح ایک بار پھر خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سلاس فضل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ایلون بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ کل سلاس فضل سے میری ملاقات ہوئی ہے، ورنہ آن لائن ہی میں اسے جانتا تھا۔ تو خدا ان کی شکر گزاری، گڈ مارننگ بیٹا، شابش، آگے بڑھے۔ اور ایلون بابر کے لیے خدا کی شکر گزاری، جاوید نسیم ایونجلسٹ کے لیے خدا کی شکر گزاری، ذیشان مسیح کے لیے، کاشر ادریس کے لیے گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور عبادت میں صبح سویرے شامل ہونے کے لیے خدا نے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ یقیناً خدا ایک بڑا کام کر رہا ہے، جیسی توفیق آپ کو بخشی ہے ویسا ہی خدا ایک بڑا کام آپ کی زندگی میں کر رہا ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے 15ویں آیت کو ذرا ایک بار تلاوت کر دیجئے۔ 15ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔ آمین۔ آئیں ذرا اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ بڑی ٹپیکل سی آیت ہے، بڑی غور کر طلب آیت ہے، اور آئیں اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ اگر ایک غیر نجات یافتہ ساتھی علیحدہ ہونا چاہے تو مسیحی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو جدا ہونے دو۔ انڈر لائن کریں، اس کو جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔ اس جملے کے حتمی تشریح کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا یہ بڑی ٹپیکل ورس ہے، اور بعض علماء کا خیال کہ اگر بے ایمان اپنے با ایمان رفیق زندگی کو چھوڑ جاتا ہے، اپنے ایماندار جیون ساتھی کو چھوڑ جاتا ہے، ایک بے ایمان شخص جو ہے وہ نجات یافتہ ساتھی کو چھوڑ جاتا ہے، تو یقین ہے کہ یہ چھوڑنا آخری
اور حتمی ہیں تو پھر ایماندار کو طلاق حاصل کرنے کی آزادی ہے۔ اس نظریے کے حمایتی کہتے ہیں اصل میں یہ ایک نظریہ ہے کہ جی جب کوئی ایماندار آپ کو چھوڑ جاتا ہے، جب کوئی ایماندار کو نجات یافتہ بیوی یا شوہر کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر کیا جو ایک نظریہ شیئر پیش کرنے والے اس آیت پر جو پہلا نظریہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو کیا طلاق کر لینے کی یا تو پھر ایماندار کو طلاق حاصل کرنے کی آزادی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں۔ اس نظریے کے جو حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت 15 جو ہے وہ جملہ مترازہ ہے اور آیت 16 اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے اور آیت 14 کے ساتھ تسلسل رکھتی ہے جس کا بیان ذیل میں دیا گیا ہے۔ آئیں ذرا اس کو دیکھیں۔ آیت نمبر 1 پوائنٹ، آیت 14 کے مطابق مثالی حالت تو یہ ہے جو ہم نے کل دیکھی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایماندار اپنے بے ایمان ساتھی کے ساتھ رہے۔ 14ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ ایماندار اپنے بے ایمان ساتھی کے ساتھ رہے، اس لیے کہ ایک مسیحی کے گھر میں ہونے سے تقدیسی اثر ہوتا ہے۔ کل ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اگر ایک بھی ایماندار ہو تو اس کے گھر میں ایک تقدیسی اثر، پاک کرنے والا اثر ان کے گھرانے میں ہوتا ہے، دعا کے وسیلہ سے، گواہی کے وسیلہ سے، برکت کے وسیلہ سے، دعا مانگنے کے وسیلہ سے، اس کی اپنی زندگی کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے۔ تو یہ 14ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایماندار کے ساتھ ساتھی جو ہے بے ایمان رہے۔ لیکن آیت 14 کہتی ہے 16 اب تک ہم نے نہیں دیکھی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آیت 16 کہتی ہے کہ ایماندار گھر میں رہے، ایماندار گھر میں رہے تو بے ایمان کو مسیح کے لیے جیت سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسی آیت ہے جیسی 14ویں آیت ہمیں بیان کرتی ہے کہ اسے جیتا جا سکتا ہے، وہ جیتا جا سکتا ہے۔ لیکن آیت 15 جملہ جو ہے یہ تھوڑا مترازہ ہے، اس پر اعتراض ہے، اور ایماندار کو طلاق حاصل کرنے کی اور دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پہلا نظریہ رکھتے ہیں، بشرطیہ بے ایمان ساتھی اس کو چھوڑ جائے۔ غیر نجات یافتہ فریق کی نجات کی امید مسلسل اتحاد کے ساتھ حالانکہ منسلک ہے۔ جو غیر نجات یافتہ ہے اگر وہ اس کے ساتھ اتحاد ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی غیر ایماندار بھائی، بیوی، شوہر، بچہ، تو اگر وہ جڑا رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ نجات پا سکتا ہے، اس بات کے ساتھ نہیں کہ بے ایمان ساتھی گھر چھوڑ جائے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص گھر ہی چھوڑ گیا ہے تو وہ کیسے نجات پا سکے گا اور کیسے وہ رہے گا؟ اگر ہم بے ایمانوں سے دور ہیں اور ان تک نہیں پہنچتے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، گریا گریا، تو پھر کیسے وہ نجات پائیں گے؟ آئیں ہم اپنے بات پر آتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس کے دوسرے علماء اصرار کرتے ہیں۔ دیکھیں جو 15ویں آیت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مترازہ ہے، یہ طلاق کی اجازت دے رہی ہے، حالانکہ بائبل میں طلاق کی صرف ایک ہی بات اجازت دیتی ہے، جو متی کی انجیل ہم نے 19ویں باب کی غالباً متی کی انجیل 19ویں باب کی غالباً 9ویں آیت کے اندر کل دیکھا تھا۔ ہم اسے آگے جا کر بھی ذرا پھر سے غور کر لیں گے۔ متی 19:9 میں ایک ہی وجہ طلاق دینے کی، لیکن جو 15ویں آیت ہے اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ایک ایماندار بیوی یا شوہر ہے تو دوسرا اگر اسے چھوڑتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے اس سے جدا ہو جائے، تو وہ اس کو طلاق کے زمرے میں لیتے ہیں۔ لیکن آئے دوسرا نظریہ ذرا دیکھیں۔ مگر بائبل مقدس کے دوسرے علماء اصرار کرتے ہیں کہ آیت 15 صرف علیحدہ ہونے کے مسئلے پر بات کرتی ہے، طلاق پر وہ کبھی بات نہیں کر رہی۔ طلاق اور دوسری شادی کی بات وہ نہیں کر رہی، وہ نہ دوسری شادی کی بات کر رہی ہے نہ وہ طلاق کی بات کر رہی ہے، وہ صرف اتنا بات کر رہی ہے کہ اگر کوئی جدا ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک مفہوم صرف اتنا ہے کہ اگر بے ایمان ساتھی علیحدہ ہو جائے تو اسے صلح سلامتی سے علیحدہ ہونے دیں۔ بیوی پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ شادی کے بندھن کو جتنا نبھا چکی ہے اس سے زیادہ اور نبھائے۔ تو اگر کوئی اسے بے ایمان شخص جو ہے، بیوی ہو یا شوہر ہو، اسے چھوڑنا چاہے اور تو وہ جانا چاہے تو اسے جانے دے، وہ بس اتنی بات کر رہی، نہ وہ دوسری شادی کی بات کر رہی ہے یہ آیت، نہ طلاق کی بات کر رہی ہے۔ کیونکہ علیحدہ ہونے سے روکنے کے لیے جذبات کا مظاہرہ
اس لیے ضرورت نہیں کہ ہم بے ایمان ساتھی کو علیحدہ ہونے سے روکنے کے لیے جذبات کا مظاہرہ کریں یا قانونی چارہ جوئی کے پیچھے پڑے. کون سی تشریح درست ہے؟ حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ متی کی انجیل 19ویں باب کی 9ویں آیت خداوند نے یہی تعلیم دی ہے کہ اس صورت میں طلاق کی اجازت ہے جب فریقین میں سے کوئی ایک زنا کا مرتکب ہو. ہمیں یقین ہے کہ ایسی صورت میں بے گناہ فریق کو دوسری شادی کرنے کی آزادی ہے جو مسیح یسوع نے کہا. جہاں پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی 15ویں آیت کا تعلق ہے، ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ ایک بے ایمان ساتھی کے مسیحی ساتھی کو چھوڑ جانے کی صورت میں طلاق دینے لینے اور دوسری شادی کی اجازت ہے یا نہیں. لہذا 15ویں آیت ایسا کچھ نہیں کہتی، تو نہ ہی ہم اس کے بارے میں ایسی کوئی مضبوط یا ایسی کوئی ایک فیصلہ کن جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں. البتہ جو فریق بھی اس قسم کی علیحدگی میں قصوروار ہوگا وہ بدصورت بہت جلد نیا رشتہ قائم کرے گا اور یوں پہلا رشتہ ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی شخص ایماندار ہے، کوئی شوہر یا بیوی ایماندار ہے اور دوسرا غیر ایماندار شخص اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جیسے وہ اسے چھوڑے گا وہ جلدی سے شادی کر لے گا. جب وہ چھوڑ کر جاتا ہے اور اسے ہم جانے دیتے ہیں اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، تو اس سے لازمی بات ہے جب اس نے دوسری شادی کی ہے تو پہلی جو رشتہ ہے وہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے اور خود ہی وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے جب دوسری شادی کر لی تو وہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا. J.M. ڈیویس جو ہے وہ لکھتا ہے، خدا کا خادم J.M. ڈیویس لکھتا ہے کہ ساتھ چھوڑ جانے والا بے ایمان ساتھی بہت جلد کسی دوسرے سے بیاہ رچا لے گا. اس طرح شادی کا پہلا بندھن خود بخود ٹوٹ جائے گا. اگر یہ اصرار کیا جائے کہ چھوڑا جانے والا ساتھی بے بہایا یا بے بہائی رہے تو اکثر و بیشتر حالات میں اس پر ایسا جوا رکھنے سے مترادف ہوگا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے گا یا نہیں کر سکے گی. آئیں ذرا آیت 16 پڑھ دیجئے. اس آیت کو سمجھنے کا انصار آیت 15 کی تشریح ہے. آئیں ذرا دیکھیں 16ویں آیت. کیونکہ اے عورت، تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد، تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا. رائٹ. اچھا، اس آیت کو میں نے بتایا سمجھنے کے لیے آپ کو آیت 15 کی تشریح پر انصار کرنا ہوگا کہ بھی اب آپ کون سی تشریح درست مانتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ آیت 15 طلاق کی اجازت نہیں دیتی تو وہ آیت 16 کو بطور ثبوت پیش کرے گا. لہذا ہمیں پتہ ہے کہ آیت 15 طلاق کی اجازت نہیں دیتی. وہ دلیل دیتا ہے کہ ایماندار کو چاہیے کہ علیحدگی کی اجازت دے مگر بے ایمان ساتھی کو طلاق نہ دے، کیونکہ اس طرح تو وہ دوبارہ میل ملاپ اور بے ایمان کے نجات پانے کا امکان ختم ہو جائے گا اگر وہ اس کو طلاق دے. دوسری طرف اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ جب بے ایمان ساتھی چھوڑ جائے تو اس کو طلاق دینے کی اجازت ہے، تو پھر یہ آیت 14 کے ساتھ منسلک ہے اور آیت 15 کو جملہ مترازہ سمجھا جائے گا. لہذا اس لیے مجھے اور آپ کو اس طور سے سمجھنا ہے کہ کس طور سے آپ نے اس کی تشریح کو لیا. بائبل کہتی ہے آپ اسے بچا سکتے ہیں، آپ اسے چھڑا سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں. آئیے 17ویں آیت کو دیکھیے. 17ویں آیت پڑھ دیجیے. مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں. آمین. بعض جو ہے وہ نومریدوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے، نومرید جو نیا بچتا ہے، ایمان لاتا ہے، نجات پاتا ہے اور خداوند میں آتا ہے، تو ان میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم کو اپنی سابقہ زندگی کے ہر پہلو
اور ہر شعبے سے قطعی تعلق کر لینا چاہیے. سو ان میں شادی بیاہ جیسے آئین و ضبط بھی شامل ہے جو باضابطہ گناہ آلودہ نہیں ہے. اچھا کئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس میں بیوی ہو یا شوہر ہو. جب وہ نجات پاتے ہیں تو جہاں پر وہ باقی گناہ آلودہ زندگیوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بھی اب جب چونکہ میں نے توبہ کی تو میں اپنی جو ہے بے ایمان بیوی یا بے ایمان شوہر کو بھی کیا کر دوں, چھوڑ دوں. سو نجات کی نئی خوشی کے ساتھ یہ خطرہ بھی ہے کہ سابقہ زندگی کی ساری باتوں کو دور پھینک دیا جائے. اس طرح کے انقلاب کی مسیحیت اجازت نہیں دیتی کہ جنہیں تسی بندہ بھی چھاڑ دو تے بیوی بھی چھاڑ دو. ہاں ہمیں جو ہے وہ ضرور ایسی باتوں سے توبہ کرنی ہے, ایسی چیزوں سے جو گناہ ہے, لیکن بائبل قطعاً ایسی بات نہیں کرتی کہ میں بے ایمان بیوی یا بے ایمان شوہر کو بھی کیا کر دوں, جب توبہ کروں نجات پاؤں نیا مسیحی ہوں تو ان کو بھی میں چھوڑ دوں. بلکہ مسیحی تبدیلی جو ہے وہ دلی قائلیت کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کیسے اس کو دیکھیں گے؟ آیت 17 پر جب ہم جائیں گے تو آیت 17 سے 24ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ مسیحی تبدیلی جو ہے وہ دلی قائلیت کے ساتھ ہوتی ہے. جدو اے بندے دے دل مسیح کے لیے قائل ہو جاتا ہے. سو رسول یہ عام اصول پیش کرتا ہے کہ مسیحی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے موجودہ رشتوں کو یا تعلقات کے خلاف شدید بغاوت کر دی جائے. یہ نہیں بائبل ہمیں یہاں پر سکھا رہی. لیکن چونکہ 9 مریدوں کے اندر یہ احساس یا یہ بات یا یہ چیز چل رہی تھی کہ اچھا بھی پھر وہ بے ایمان بیوی شوہر ہے انہوں بھی جڑانا چھڑ دے, تو ایسا نہیں بائبل ہمیں بتاتی. سو بلا شبہ اس کی نظر کے سامنے سب سے پہلے شادی کا بندھن ہے, مگر وہ اس اصول کا اطلاق نسلی اور معاشرتی بندھنوں پر بھی کرتا ہے. سو ہر ایماندار کو مسیح خداوند کی بلاہٹ کے مطابق چلنا ہے. اگر کسی کو شادی شدہ زندگی کی بلاہٹ ہے تو وہ خداوند کے خوف میں اس کو پورا کرے, اور اگر کسی کو خدا نے تجرد کی زندگی کا فضل دیا ہے, کنوارا رہنے کا فضل دیا ہے, تو وہ اس بلاہٹ کی پیروی کرے. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شادی شدہ زندگی یا کنوارے پن کی زندگی قطعاً دوسری زندگی سے پاک نہیں ہے. اب شادی شدہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاکیزگی میں کم ہوں, اور کنوارا یہ نہ سمجھے کہ میں وہ, بلکہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ تجرد زندگی میں رہیں یا شادی شدہ میں. اس میں جو بتایا گیا اس میں آپ خدمت کو اچھے سے فوکس کر سکتے ہیں. اگر آپ بغیر شادی کے کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے سے فوکس کر سکتے ہیں, اور جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اپنی چیزوں کو, سوچوں کو, روپے پیسے کو, آنے جانے کو, تو سب چیزیں اس طور سے بائبل ہمیں سکھاتی ہے. تو جس طرح سے آپ کو فضل دیا گیا ہے, شادی شدہ بلایا گیا ہے یا کنوارا بلایا گیا, تو اسی میں آپ کیا کریں چلیں. اس کے علاوہ اگر ایمان لاتے وقت کوئی مرد بے نجات بیوی سے بیایا ہوا تھا, بے ایمان بیوی سے, یا بے ایمان شوہر سے بیایا ہوا تھا, جب اس نے نجات پائی, جب اس کو بلاہٹ نجات کی ملی, تو اس کو اس رشتے کو توڑنے کی ضرورت نہیں, بلکہ چاہیے کہ بیوی کی نجات کے لیے مقدور بھر کوشش کرے. جو بات پولس اہل کرنتھس سے کہہ رہا ہے صرف انہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ کیا کہتا ہے, انڈر لائن کریں, میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں. تو صرف یہ نہیں کہ کرنتھس کے لیے ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے باقی کلیسیاؤں کو بھی ایسے ہی تعلیم دی ہے, جیسے خدا کے روح نے مسیح سے مجھے پہنچا, جیسے مسیح نے مجھے ہدایت کی. تو خدا کے خادم میں وائن لکھتا ہے, ذرا سن لیجئے, کہ جب پولس کہتا ہے کہ میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں, تو وہ کسی خاص مرکز سے حکم یا فیصلہ صادر نہیں کر رہا, بلکہ کرنتھس کی کلیسیا کو اطلاع دے رہا ہے کہ جو ہدایت تم کو دے رہا ہوں وہی ہے جو میں نے ہر کلیسیا کو دی ہے. آئیں ذرا 18ویں آیت دیکھیں. جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے, جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا. اچھا پیچھے بات ہو رہی تھی شادی اور غیر شادی میں بلایا گیا, تو اس میں ایڈی کچھ بندے بیویاں چھڈن دے اتے آ جو جی ان میں توبہ کر لی, تو اس طور سے نہیں.
آئیں ذرا اگلی آیت میں ایک مختون اور نامختون اگر آپ کو بلایا گیا ہے، ہوگی بات جی پوری ہوگی؟ وہ مختون نہ ہو جائے۔ اچھا، آیت 18 اور 19 میں پولس نسلی تعلقات کے مسئلے پر اب بحث کرتا ہے۔ اب نسلی تعلق سے کیا مراد ہے؟ اگر ایمان لاتے وقت کوئی آدمی یہودی تھا تو یہودی کیا کرتا ہے، اور اس کے جسم میں ختنے کا نشان موجود ہوتا ہے۔ جب کوئی یہودی ہوتا ہے تو یقیناً اس نے ختنہ کرایا ہوتا ہے اور ختنے کا نشان اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے متنفر نہ ہو۔ تو پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جی ہوں میرے تے ختنہ ہو جاتا ہے تے ایدا میں کی کرا، ہوں میں نے تو نجات پا لی ہے۔ تو وہ اس سے متنرف نہ ہو جائے اور اپنی سابقہ طرز زندگی کے اس جسمانی نشان کو مٹانے کی کوشش نہ کرے۔ تو کدری پھر بندہ اس چکر چ پی جائے کہ چلے جو اس نشان مٹان دی میں کوشش کرا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی نئی پیدائش کے وقت مثال کے طور پر وہ بت پرست تھا، بے دین تھا، تو یقیناً اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، تو اسے اپنے بت پرست کے پس منظر کو چھپانے کے لیے ختنہ کا یہودی نشان اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجے جدا ختنہ ہویا او دے لیے پریشان نہ ہے، تے جدا نہیں ہویا تے اے نہ ہے کہ بھی ہن او دے تے ظاہر کرن لیے کہ جی ہن میں ہو گیا تو انہوں ختنہ کروائے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے بائبل مقدس ہمیں آزاد کرتی ہے، کیونکہ ہمیں چھپانے کے لیے ختنے کا یہودی نشان اپنانے کی ضرورت نہیں جو بت پرست ہے۔ ہم اس آیت کی یہ تشریح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہودی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے تو اسے اپنی یہودی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بے دین شخص نومرید ہو جاتا ہے، یسوع کو قبول کر لیتا ہے، تو اسے اپنے پس منظر سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خارجی اختلافات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آئیں ذرا 19ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہیلیلویا! اے چکرا چ نہیں پینا، نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ خدا کے حکموں پر چلنا سب کچھ ہے۔ تو ختنہ ہونا نہ ہونا اب یہ کوئی بات نہیں، اب بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہے۔ جہاں تک مسیحت کے جوہر کا تعلق ہے تو وہ خدا کے حکموں پر چلنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا خارجی باتوں کو نہیں بلکہ باطنی باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ مسیحت کے آ جانے سے زندگی کے تعلقات کو یوں شدت سے ترک کر دینا ضروری نہیں ہے۔ خدا کا خادم کلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسیحی ایمان سے ایماندار اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ہر قسم کے حالات سے بالا تر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری رائٹ ہینڈ پر میں جب بہت چھوٹا تھا تو وہ جو بدن پر نام لکھتے ہیں تو وہ لکھنے کے بعد جو ہے وہ گرین ہو جاتا ہے، تو میرے رائٹ ہینڈ پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں بہت چھوٹا تھا جب میں وہاں پر گیا تو میں نے نجات پا لی، وہ نام لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب میں 15-16 سال کا ہوا تو میں نے نجات پا لی۔ اب جب میں نے نجات پا لی تو پھر مجھے پتا چلا اپنے بدن پر کچھ کھدوانا یا لکھوانا جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، تو وہ میرے رائٹ ہینڈ پر لکھا ہے۔ جب میں ہاف سلیوز پہنتا ہوں تو جب میں کلام سناتا آتا ہوں، گواہی دیتا آتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، تو لوگوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھی پاسٹر جی نے تو بڑا شوق دینا لے لکھوایا ہے۔ تو پھر لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے وہ نجات پانے سے پہلے کا ہے، لہٰذا میں نے اسے نہیں مٹایا، کیونکہ اگر میں مٹاؤں گا تب بھی یہاں پر نشان آ جائے گا، تب بھی لوگ پوچھیں گے کہ بھی اتھے کی ہویا، سگریٹ لگ گئی، ہاتھ جل گیا، تو تب بھی لوگ پوچھیں گے۔ تو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اب چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم مسیحت کے جوہر میں آتے ہیں تو خدا کے حکم پر چلنا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ نشان کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، جیسے ختنہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں، اب آپ کو خدا ان کے حکم پر چلنا ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی جب ہم نجات پاتے تو ہم ان چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں جس کو ہم شاید سوچتے ہیں کہ بھی ہم اس کو مٹا دیں، کر دیں، اور اپنے بدن کے نشانات پر اور اپنے پرانے رشتوں پر ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بائبل یہ نہیں کہتی۔ آگے جا کر ہم اس کو سیکھیں گے کہ خدا کے کلام پر چلنے سے کیا
ہے کہ کس طریقے سے، بلکہ ہم نے تو اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو جو غیر نجات یافتہ ہے ہم اس کو کیا کر لیں گے، جیت لیں گے. اور اگر یہ ہمارے بدن پر ایسے نشان ہے تو اس کو ہمیں چھیڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم اس سے بالا زندگی گزارتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. ہیلیلویا. سو آئیں جو ہے 20ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی حالت میں رہے. ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا اسی حالت میں رہے. تو پھر میرے ہاتھ پہ لکھا ہے میں ایسی حالت سے آ گیا. اور آپ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ عام اصول یہ ہے کہ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا، انڈر لائن کرے، اسی میں خدا کے ساتھ رہے. جس حالت میں بلایا گیا اسی میں خدا کے ساتھ رہے. بے شک بات ان بلاہٹوں یعنی حالتوں کی ہے جو اپنی ذات میں گناہ آلودہ نہیں. اگر نجات پاتے وقت کوئی شخص کسی برے کام یا برے کاروبار کے ساتھ منسلک ہو تو اسے چھوڑ دے. رائٹ. مگر پولوس یہاں ان باتوں پر بحث کر رہا ہے جو بذات خود غلط یا بری نہیں ہیں. اس کا ثبوت اگلی آیت سے ملتا ہے جن میں غلاموں کے موضوع پر وہ کیا کرتا ہے، اس نے بات کی ہے. سو ہمیں ایسی گناہ آلودہ شرشت کو تو چھوڑنا ہے، گناہ کے کاروبار کو تو چھوڑنا ہے، گناہ کی صحبتوں کو تو چھوڑنا ہے. لیکن ایسی چیزیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں جس حالت میں بلایا گیا ہے اسی میں خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے، رہنا ہے. آئیں 21ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے. اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے اسی کو اختیار کر. جی پوری ہوگی آیت. سو جب کوئی انڈر لائن کرے، غلام کو دائرہ لگا لے. جب کوئی غلام نجات پائے تو کیا کرے؟ کیا وہ اپنے مالک کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور آزادی کا مطالبہ کرنے لگے؟ کیا مسیحت اصرار کرتی ہے کہ ہم اپنے حقوق منوائیں؟ پولوس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے تو فکر نہ کر. ہیلیلویا. ہے نہیں کہ اسی چک لیا ہونا سی جڑا نا ہن آزاد ہو کے رانگے اور اسی بغاوت کر دیے اور اپنے حقوق منوائے. نہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے تو فکر نہ کر. دوسرے لفظوں میں اگر ایمان لاتے وقت تو غلام تھا تو بلا وجہ اس پر فکر مند نہ ہو. تو غلام رہتے ہوئے بھی مسیحت کی اعلیٰ ترین برکات کے مستفید محفوظ ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر. اس کی دو تشریح جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ پولوس کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے آزادی مل سکتی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی بائبل مقدس میں ایسی بات نہیں لکھی گئی کہ جی چلو تمہیں اپنا فائدہ چک ہے، اپنا مطلب کاٹ، تو ایسی بات نہیں. تو حالانکہ کچھ مفسر اس آیت کی یوں تفسیر کرتے ہیں کہ اگر تجھے آزادی مل سکتی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا. جبکہ بعض علماء کے مطابق پولوس کہہ رہا ہے کہ اگر ایک غلام آزاد ہو بھی سکے تو بھی مسیحت یہ مطالبہ نہیں کرتی. اے زبردست گل کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اپنی غلامی کو خداوند یسوع کی گواہی کے طور پر کیا کرے، استعمال کرے. سو اکثر لوگ جو ہیں وہ پہلی تشریح کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی تینوں موقع ملے تو پھر فائدہ چک، اور غالباً اسی کو وہ درست بھی کہتے ہیں، غالباً یہ درست بھی سمجھی جاتی ہے. مگر ان کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ دوسری تشریح خداوند یسوع مسیح کے اپنے نمونے سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے کہ ہم جو ہے اگر غلام آزاد ہو بھی سکے تو بھی مسیحت میں مطالبہ نہیں کرتی اس آزادی سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اپنی غلامی خداوند یسوع کی گواہی کے طور پر استعمال کرے. تو ہم غلام رہ کر بھی اپنے آپ کو یسوع مسیح کی گواہی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایسا ہی موقع ہے جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس روح زمین پر رکھ کر اپنے باپ کے جلال کو ظاہر کیا. آئے میں اور آپ بھی کسی حالت میں رہ کر خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں. سو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے. کل ہم 22ویں آیت سے دیکھیں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. بنش کے ساتھ مل کر ہم خداوند کے حضور
دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے اور آج کے وقت کے لیے. آج سارے دن کو یسوع کے خون میں چھپائیں گے اور کرسمس کی ساری عبادات کو اور 28 تاریخ کے روزے کو. اور اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آئیں دعا کرنا شروع کریں اور جتنی پریئر ریکویسٹ ہے ان کی اور جتنی آج آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے بھی. آئیں ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو تھینک یو جھکائیں. لارڈ, تھینک یو جیزس, تھینک یو Hallelujah, لارڈ, thank you, تھینک یو Jesus. لارڈ, تھینک یو جیزس. قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا. یس لارڈ, میں تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی ہوں. گلوری گلوری. تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے خداوند خدا, تیرے ترس اور تیرے پاک روح کے لیے خداوند خدا. یس لارڈ. میں ربا دل لکا سے تیرا شرابا شکر ربا ادا لکا کرتی اور شرابا. تیرے نام کو خداوند عزت اور جینیفر جلال دیتی. اے شارون کے خداوند لیے تیری خدا برکت, آج زائدہ سنیل پورے کے لیے دن کو اے تیری خداوند برکت, خدا ہم تیرے پاک لہو میں ایونجلسٹ ڈپ جاوید کرتے نسیم ہیں. کے لیے, اے سلاس فضل خداوند کے خدا لیے, جو کچھ کرے, جو کچھ سوچے, کاشر تیری کے روح لیے اور تیری تیری برکت ہدایت چاہتے سے ہیں. کرے. اے خداوند خداوند خدا تو ایلون ہمیں بابر حکمت کے دے, لیے تیری دنائی دے, برکت سمجھ چاہتے دے. ہیں. خداوند ہمارا اٹھنا بیٹھنا تیرا چلنا فضل والا پھرنا ہاتھ بولنا خدا تیرے کی جلال زندگی کے پر لیے ہو. رہے. علیشا اے کے لیے خداوند تیری خدا برکت ہم چاہتے ہیں. تیری خدا شکر گزاری علیشا کرتے ہیں, تیری رخسانہ کے لیے برکت, تیرا خدا مسا, تیری تیری برکت چاہتے ہیں. قوت چاہتے ہیں. تیرا اے فضل والا خداوند ہاتھ خدا خدا تیرے کی کلام زندگی کے میں لیے رہے. ہم تیرا زائدہ شکر شنیل ادا کے لیے کرتے خدا, ہیں. آج کے ایلون کلام کے کے لیے لیے خداوند خدا تیری برکت, ہم دل سے تیری کاشر شکر کے لیے گزاری تیری کرتے برکت ہیں. چاہتے ہیں. بس ہبار اے ربا باپ لکا اپنے شرابا کلام کی گہری باتوں کو ہماری زندگی ہدار پر ربیا نازل ربا کر, لکا ہمارے شرابا سوچو, لکا. ہمارے ہدار خیالات ربیا پر اے ربا لکا خداوند خدا شرابا لکا تیرے شرابا. پاک روح کی آگ ہدار آئے. ربیا اے ربا خداوند لکا خدا اپنے شرابا. پاک روح کی ہدار جنبش ربا کو لکا ہماری شرابا. زندگیوں پر انڈیل, ہدار ہمارے ربیا گھرانوں ربا پر لکا انڈیل, ہماری شرابا. آسودات پر انڈیل. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ہدار ٹھہرے, ربیا تیرا ربا پاک لکا مسا ہمارے گھرانے پر آ کر ٹھہرے. اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, ہم تیری برکت چاہتے ہیں, ہم تیرے جلال کو چاہتے ہیں, ہم تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں. اے رب الافاج تو ہمارا زندہ خدا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اے خداوند خدا اس قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند خدا ہماری زندگیوں سے, اے خداوند خدا ہمارے بدنوں سے, اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اے خداوند خدا ہم کچھ نہیں, ہم خاکسار ہیں, ہم نکمے ہیں, ہم کمزور ہیں, لیکن اے خداوند خدا تیرا پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے, ان خاندانوں پر تیرا فضل چاہتے ہیں. کاشر کے خاندان پر, علیشا کے خاندان پر خداوند اس کی ماما پر تیری برکت آئے. نسیم پر خداوند جاوید نسیم پر تیری برکت آئے. ایلون بابر پر تیرا ہاتھ آئے خداوند. سلاش پر تیرا فضل آئے خداوند. یس لارڈ. زائدہ سنیل پر تیرا قدرت والا ہاتھ آئے خداوند. ہبار ربیا ربا لکا شدار ربیا ہدار ربا ربا لکا شدار ربیا ربا لکا شندار ربا. یس لارڈ, یس لارڈ, یس لارڈ, یس لارڈ. خداوند سلاس فضل کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند. یس خداوند اس کی جابس کو خداوند اس کے لیے بحال کر. ذیشان مسیح پر تیری برکت آئے. زائدہ سنیل پر تیری برکت آئے خداوند. خدا بلس لارڈ, بلس لارڈ, بلس لارڈ. ہبار ربا لکا چرچ میں جتنی پریئر ریکویسٹ ہیں خدا ان پر تیرا ہاتھ آئے خدا. ان درخواستوں کو 2023 میں اپنی قدرت سے پورا کر لے. ان دنوں میں خدا, اس ویک میں خدا تیرا فضل والا ہاتھ آئے. ہبار ربا لکا برکتوں کو چاہتی ہوں, اپنی برکتوں نعمتوں کو نازل کر. اے خداوند خدا تیری برکت ہر ایک زندگی پر ٹھہر جائے, ان کے گھرانوں پر, ان کی نسلوں پر, اے خداوند خدا ان کی فیملیز پر. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے, تیرا مسا آ کر ٹھہرے, تیری قدرت آ کر ٹھہرے, تیرا جلال آ کر ٹھہرے. جو اے خداوند بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. جو پریشانی کی حالت میں ہیں, جو دکھ میں ہیں, جو تکلیف میں ہیں, اے خداوند تیری برکت آ کر ان کو ٹھہر جائے. اور اے خداوند انہیں تسلی اطمینان دے. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں, تیری برکت چاہتی ہوں.
جلال اے کو خداوند ظاہر 24 کی دعا کر پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں اے خداوند اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اپنی برکت کو نازل کر جتنی زندگیاں یہاں پر تیری حضوری میں آتی ہیں اے خداوند یہ تیرے کلام سے معمور ہوں تیرے کلام سے برکت پائے اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں سارے انتظامات پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے تیرا مسا آ کر ٹھہرے تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری برکت چاہتی ہوں تیرا جلال چاہتی ہوں اسی طرح تیرے بندہ پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے اپنے کلام کے گہرے بھید اس کی زندگی پر نازل کر اپنے کلام کو نازل کر اپنے کلام کے گہرے مکاشفات اس کی زندگی میں کھول تیری برکت آ کر ٹھہرے تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری برکت چاہتی ہوں میں اپنے گھرانے کے لیے اے خداوند خدا تیری حضوری میں برکت کی دعا کرتی ہوں اپنے جلال قوت قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر تاکہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے پاکستان کو تیری بلیس کر برکت آ کر جتنے ٹھہرے ایماندار ان تیری کے شکر گھروں ان کے گزاری شہروں کرتی کو ہوں بلیس ہر کر ایک خدا بات کے لیے اے خدا میرے خداوند جو ملک تو کو ہماری بلیس کر زندگی خدا پر نازل مجھے کرتا ملکوں ہے کے لیے اس دروازوں نعمتوں کو کے لیے اس کھول خدا I برکتوں کے want to لیے go اے to خداوند خدا تیری other شکر countries گزاری Lord کرتی ہوں because ہر your ایک بات کے لیے اے words خداوند خدا تیری is برکت giving چاہتی permission ہوں to تو ہم me سبوں کو Hibaraka چھو Shanda اور اپنے Rabara جلال قوت میں bless بھرنے bless کا bless فضل عطا bless کر Lord تیری برکت آ تیری کر حضوری ٹھہرے آئے تو تیرا چھو فضل اور آئے پاک کر یسوع کے نام یس سے یہ لورڈ دعا سارے دن کو مانگتی تیرے اور خون پا میں لیتی چھپاتا ہوں آمین خداوند رحم کر یس جیزس خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں اے ہم خداوند کی سکائی ہوئی دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے گا. God bless.